اپنے گھروں سے دور ہیں اور ان کو مکہ میں محصور کیا گیا ہے. بچے ان کو یاد آ رہے ہیں, کرائے کے پیسے ختم ہو گئے ہیں, راوین والے ان کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم پوچھتے کیا حال ہے؟ کہا ہم اپنی خوش نصیبی پر فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ خوش نصیبی دی. نہیں, کیا خوش نصیبی کہ وہ مرکز جہاں 70 سال سے اللہ سے ہونا بیان کیا جا رہا ہے, اس کے لیے ہم ویزے لیتے تھے, اس کے لیے ہم ٹکٹ کاٹتے تھے, اس کے لیے کتنی مشقتوں کے بعد یہاں آتے تھے تو ہمیں 2 دن ٹھہرنے دیا جاتا تھا اور اتنی بھیڑ ہوتی تھی اور ہمیں جماعتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. آج اس نورانی جگہ میں ہم 2 مہینے سے موجود ہیں, اس کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا, لیکن سعادت والے کہہ رہے ہیں نہیں, یہ کتنی بڑی, وہ اس پر فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ پر, کہاں ہم اس جگہ پر جہاں ہمارے حضرات ہوتے تھے, یہ وہ ممبر جہاں اللہ رسول کی بات سنتے تھے, اور 2 مہینے سے ہم راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں اور ہم دن میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. کہا یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے. تو یہ جو ہے حالات. تو اب وہ جو اس کو دیمک نے کھایا, حضرت ابو طالب نے خواب دیکھا. اچھا, جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو مکے کے سارے قبائل اور سردار اتنے سخت نہیں تھے. بعض قبائل اور سردار ان کے دل میں حضور کی ہمدردی بھی تھی, اور اسی ہمدردی سے اللہ نے پھر ان کو ہدایت دی, صحابہ کے درجے تک پہنچایا. وہ کہتے یہ ظلم ہوا ہے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ ہے, یہ ہماری قوم کی جو ہے یہ نحوست ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کا, لیکن یہ اللہ نے ان باطل والوں کو ایسا روک دیا تھا کہ ان کی بات چلتی تھی, کوئی ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو جب وہ کیڑا لگا ابو طالب کو اللہ نے خواب میں دکھایا, اور وہ آگے بھی کیا تم نے بند کیا ہوا ہے ہمیں اور ہماری قوم کو, اور وہ عہد نامہ تو تم دیکھو گے کہ اس کو کیڑے نے کھا لیا. پھر بات چلی, اور وہ اب ان کو ہمت ہوئی جو ہمدرد تھے کہ باقی اتنا ظلم اپنی قوم کے ساتھ اور اتنے اچھے شخص کے ساتھ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, وہ پھر جمع ہوئے. اور جمع ہو کر کہتے ہیں دیکھ لو وہ عہد نامہ اگر لکھا ہوا ہے اس پر ہمارے دستخط ہیں پھر تو چلیں گے, اگر وہ عہد نامہ ختم ہے تو واقعی اس کو نکالا گیا تو دیکھا گیا دیمک نے ان کے لکھے ہوئے سارے کلمات کو کھا لیا تھا, اور بسم اللہ جہاں اللہ کا نام تھا وہ موجود تھا. اور جب وہ کھا لیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو گئی, اور پھر آپ نے دعوت دینا شروع کر دی, اور آپ دعوت دے رہے ہیں. پھر مدینے میں آ کر دعوت دی, اور مدینے میں پھر کیسے اسلام پھیلنا شروع ہوا. بدر میں لڑنے کے لیے آئے, منہ کی کھائی. احد میں شروع میں ان کو شکست ہوئی, اور احد میں بھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا. پھر غزوہ احزاب میں یہ ہے مکے کے کافر دشمن اور یہود دشمن, اور ایک اور فرقہ چلا منافقین. اوہو بڑا خطرناک, ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان اور اندر سے کافروں سے بھی برا, ان 3. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں. تو باطل والوں کے تو سینے پر جیسے دلیا دلا جاتا ہے وہ جل رہے تھے. تو حالانکہ ان کے معاہدے تھے حضور کے ساتھ کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن چین نہیں آ رہا تھا. شیطان کی کوشش, 20 آدمیوں کو بھیجا مکے والوں کو اور قبائل کے سردار کو کہ اب آپ موقع ہے تمہارا, اب سب مل کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ جو ہے بجا دو اور مدینے والوں کا قصہ ختم کر دو تو تم عافیت سے رہو گے, ورنہ محمد کا دین آیا ہی آیا. ایسی نفسیاتی دباؤ, مکے والے بھی تیار ہو گئے, اور جناب اعلیٰ جو ہے وہ باقی قبائل کو بھی, عرب کے سارے قبائل جمع ہو کر اور ایک نظام بنا کے سب مدینے پر حملہ کریں گے اور قصہ ختم. اللہ نے اپنے نبی کو بھی بتا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ صحابہ سے اب اللہ وہی بھیج دیتے ہیں, اور حضور فرما دیتے کہ بس یہ کر دو. خندق اللہ نے حکم دیا کھودو, لیکن امت کو مشورے پہ ڈالنا تھا اور مشورے کی خیریں بتانی تھی. حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا دفاعی جنگ کی جائے یا ہم آگے جائیں روکے, ان کو روکا جائے, کیا ہو. تو صحابہ نے رائے دی. اب رائے میں آتے تھے سلمان فارسی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک رائے ہے. کہ کیا رائے ہے؟ کہ ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں جب ایسا ہوتا ہے دشمن طاقتور اور غالب آ جائے تو ہم اپنے علاقوں کے چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں. کہ خندق کیا ہوتی ہے کہ اتنا بڑا چوڑا اور گہرا جہاں گڑھا کھودتے ہیں کہ وہ اس کو پار کر کے نہ آ سکے اور حملہ نہ کر سکے. اور عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا خندق کیا ہے, اور خندق کا لفظ جو ہے یہ استعمالی عربی میں نہیں ہوتا تھا, اور لکھا ہوا روایتوں میں یا رسول اللہ خندقنا, ہم اس کے لیے خندق کھود دیں گے. ان کی وجہ سے استعمال ہوا, اور ان کے بتانے سے عربوں کو پتہ لگا.
اب مشورے کی وقت اللہ کے رسول نے کہا یہ سلمان فارسی جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، سلمان فارسی جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ سب صحابہ چلو خندق کھودو، 10 آدمیوں کے حصے میں 40 ذرا خندق کھودنا، اور وہ زمین ایسی کہ پتھریلی، اور صحابہ بھوک سے برا حال۔ اب کیوں خندق کیسے کھودی گئی؟ جو مدینہ منورہ ہے اس کے اس طرف بھی باغات اور کنکریلی زمین، بڑا لشکر ادھر سے بھی نہیں آ سکتا، دائیں بھی پہاڑ بائیں بھی پہاڑ، یہ 3 راستوں سے 3 جگہوں سے اللہ نے مدینے کو محفوظ کیا ہوا، بڑا دشمن کا لشکر نہیں آ سکتا، کیونکہ لشکر تو 10,000 لشکر ہوا تھا ان کا، ان کے گھوڑے ان کا ساز و سامان، کوئی آنا آسان بات نہیں۔ ہاں احد کی طرف، اس طرف شمال کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے آ سکتے تھے، اور وہیں سے وہ آئے، تو پتہ نہیں 20 سے کتنا 15 کلومیٹر کا جگہ تھی۔ حضور وہاں گئے، جگہ کو ناپا، اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کدال لے آؤ اور خندق کھودنا شروع کرو۔ یہ مشورے کی برکت سے اللہ نے، یہ عرب پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اچھا دشمنوں کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ تو کہ جناب جوش جذبہ اور جناب شور شرابہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں، انتظام کیا جا رہا ہے، ہتھیار لیے جا رہے ہیں۔ تو خندق کھودنے کے دوران کہ صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور صحابہ کھود رہے ہیں، تو کچھ صحابہ کے سامنے چٹان آ گئی، وہ چٹان کدال ماریں بیلچا ماریں وہ ٹوٹے ہی نہیں، اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول بھی تو بھوکے تھے، حضور نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، حضور وہاں آئے اور کدال لیا، ایک روایت میں ہے کہ کدال مارا تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ کدال مارا، پہلی دفعہ کدال مارا وہ پتھر ٹوٹا، آپ حضرات یہ پتھروں کو توڑتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چنگاری میں مجھے شام کو دکھلا دیا گیا کہ شام کے سبز رنگ کے محلات اللہ نے میرے لیے مسخر کر دیے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ آپ نے کدال مارا، اس سے چنگاری نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فارس کے مدائن دکھا دیے گئے، کیا مطلب کہ اللہ وہ میری امت کو دے دیں گے۔ پھر تیسرا کدال مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنعاء کا علاقہ اور اس کے گھر مجھے دکھا دیے گئے۔ وہ مسلمانوں کو اس بات پر 100% یقین، اور منافقین ہنسنے لگے، کھانے کے لیے اور کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانے کے 2 نوالے نہیں ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور فارس اور ان حکومتوں کے فتح ہونے کے، اور ایمان والوں کا ایمان اس وقت میں یہ حالات پر ایمان پر کہتے ایسی ایمان کی قوت کی اس ایسے حالات بھی آ جائیں تو ہمارے ارادوں میں اور عزم میں اور محنت میں ذرہ برابر تردد نہ آئے۔ اللہ نے اتارا کہ یہ صحابہ ایسے ایمان والے تھے، اتنے حالات کے پیش آنے پر اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے کہ یہ وہ حالات ہیں جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے بھی سچ کہا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا، اور ان حالات کے آنے پر ہمارا تو ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ نے سچ کہا اور اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ یہ ہے حالات کے آنے پر اس کام کو جمنا، ہمارا آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اور ہمارا یہ سننا اسی بات سے، حضور کی سیرت سے ہم لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ایسے سخت حالات۔ اور منافقین نے کیا کہا؟ دیکھو جی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے یہ سب دھوکہ ہمیں دیا، اگر کامیابی ہوتی تو یہ حالات کیوں آتے؟ منافقین کی زبان سے کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اور ایمان کی والوں کی زبان پر کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا۔ تو ہم تو کسی کی طرف سے تائید کے سننے کا انتظار نہ کریں، ہمیں پہلے ہی سے یقین ہے کہ جب ہم حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کر رہے ہیں، اللہ نے اس کام کو ہمارے ذریعے پھیلانا ہے اور ہماری ان قربانیوں کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، یقین ہے اس بات کا کہ نہیں ہے؟ یقین۔ اور پھر اللہ نے کیسی برکتیں دی۔ جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور بھوکے ہیں، اپنی بیوی کے پاس گئے کہ گھر میں کچھ ہے؟ ہاں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں یہ میں جو ہے وہ پیس لیتی ہوں، اور یہ بکری کا بچہ ہے اس کو کاٹ لیتی ہوں۔ کہا جلدی کرو، وہ ذبح کیا، ذبح گوشت دیا کہ اس کو پکا لو، روٹی پکاؤ، میں حضور کو بلاتا ہوں، 10-12 آدمی لے آتا ہوں۔ حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ کھانا تیار ہوا، 10-12 آدمی۔ حضور نے سنا، حضور نے سنتے ہی کہا اعلان کرو یہ 1400 صحابہ جو خندق کھود رہے ہیں سب جابر کے گھر آ جاؤ، تمہاری دعوت ہے، سب جابر کے گھر آ جاؤ۔ حضرت جابر نے کہا یہ کیا ہوا؟ لیکن شکر ہے کہ حضور کو کچھ کہا نہیں۔ وہ ابھی بھائی وقت میں سے واقعہ سنایا کہ کسی دعوت کرنے والے نے دعوت کی اور حضور کے لیے، حضور کو دستے کا گوشت پسند تھا،
تو وہ دستی کا گوشت بھون کر لائے، حضور کو دیا. ایک دستی، تو دستی دو ہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ پچھلی ٹانگیں اس کی شکل بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن دستی دو کو کہا جاتا ہے. حضور کو یہ پسند تھی تو ایک دستی دی حضور کو، حضور نے کھائی. حضور کو سب سے زیادہ یہی دستی کا گوشت پسند تھا. حضور نے کہا، صحابہ بھی تھے، کھائی. وہ ختم ہو گیا، میں دوسری دستی لے آؤں. تو دوسری دستی لے آئے، وہ بھی حضور نے کھا لی. پھر اب حضور نے فرمایا تیسری دستی لے آؤ. حضور کو پتہ ہے تیسری دستی لے آؤ. وہ صحابہ کہیں گے، یا رسول اللہ بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا، اف، تم نے کیا کہہ دیا. اگر میرے اس کہنے پر تم لے آتے تو اللہ سب کو دستی بنا دیتا. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، بڑوں کی بات پہ یہ کیوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں کہ تم نے کیا کہہ دیا. اے صحابی، اگر تم اس طرح جہاں چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس سے آٹا نکلتا رہتا اور امت اس سے منتفع ہوتی رہتی. یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ کوئی حکومت والے خزانے نہیں کہ خالی ہو جائیں گے، یہ کوئی سردار کی بات نہیں ہے کہ فقر آ جائے گا. تو بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کہا. بیوی کے پاس ہے، بیوی نے کہا کہ تم نے بتا دیا تھا. دیکھو ایک عورت، اس کا کتنا ایمان، تم نے بتا دیا تھا نا. کہاں؟ جب حضور کو پتہ لگ گیا اب اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، آنے دو. قصہ آپ جانتے ہیں. حضور نے وہ روٹیاں بھی لے لی اور وہ سب کو کھلایا، سب سیر ہو کے. اور وہ کھانا اور روٹی ایسی حال میں تھے جیسے، ایسی اللہ نے برکت دی. اور ایک قصہ میں نے سیرت میں پڑھا کہ نعمان بن بشیر یا نعمان صحابی، ان کی بہن اپنے بھائی کے لیے کہیں سے کھجوریں لے آئیں کہ بھائی خندق کھود رہا ہے تو یہ کھجوریں دے دوں. اب حضور کے پاس سے گزری، حضور اتنے بھوکے ہیں کہ اے فلانی یہ کیا ہے. کہ یہ کھجوریں. کہاں لے جا رہی ہو؟ اپنے بھائی کا. ادھر لے آؤ. حضور کو دے دی. کہا یہ کپڑا بچھاؤ. کپڑا بچھایا اور کہا یہ اس کو انڈیل دو. انڈیلی. وہ تھوڑی سی جو ہاتھ میں آنے والے پیالے میں تھی وہ کھجوریں. اور اعلان کیا کہ آ جاؤ سب جو ہے وہ لشکر والے، اور آؤ حضور کی طرف سے یہ کھجوریں. تو لشکر، کھجور تو صحابہ کا من بھاتا کھاجا ہے، کھجور اور دودھ، اس پر پوری زندگی گزرتی ہے. کھجور اور پانی سے بھی صحابہ آتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے. اور سب کا سب جو ہے وہ سیر ہو گئے. اور وہاں بھی وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا ہوا تھا. اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی. تو خندق کھد گئی. اور خندق کھدنے کے بعد اب جب کفار مکہ کتنے قبائل جمع کر 10,000 کا لشکر اور پوری تیاری، اور جب وہ وہی ایک راستہ وہاں آئے تو خندق دیکھی، ان کی عقلیں اڑ گئی، ان کی عقلیں اڑ گئی. اور وہ حیران رہ گئے کہ عربوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور وہ وہاں اور بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور چند تھے وہ، کوئی ایک تنگ سی، کیونکہ صحابہ ادھر سے تھے، وہ جو قریب آ کر کوشش کرتے کہ زمین اس کو پاٹ دیں، مٹی ڈال دیں. صحابہ تیر اندازی کرتے ہیں. وہ عامر بن عبد ود وہ اور ایک دو آئے، حضرت علی اور ان سے مقابلہ ہوا، ان کو جو نے جن کی گردنیں اڑا دی. اور اللہ نے ہوا بھیجی. اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو بغیر لڑائی کے ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی. اور کافر ناکام ہو کر لوٹ گئے. اور حضور نے فرمایا بس اب یہ ہمت نہیں کر سکتے ہمارے طرف، یہ نہیں آئیں گے، اب ہم اللہ کا پیغام لے کر جائیں گے. یہ سارے حالات تربیت ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. صلح حدیبیہ، اس کے بعد صلح حدیبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی 6 سال ہو گئے، بیت اللہ کو نہیں دیکھا، عمرہ نہیں کیا. جب وہ جاہلیت کے زمانے میں ان کی گھٹی میں پڑا ہوا بیت اللہ کی محبت، آپ تو وہ اس اللہ کو، اس بیت اللہ کی عظمت کو، اس کے دیکھنے کی عظمت کو، طواف کرنے کی عظمت کو کتنی محبت ہوگی. اور حضور نے بھی فرمایا ہاں ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، یقین کرو ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے. اور احرام باندھ لو. اور احرام کتنی بڑی، نماز کی نیت باندھے عام آدمی بھی تو کوئی اس کی نماز کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے حکم ہے کہ جو تمہارے سامنے سے گزرے تو اس سے لڑائی کرو، اس کو دفعہ پیچھے ہٹا دو، نہ گزرو میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کا رسول احرام باندھے ہوئے 6 سال کے بعد بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. اور صحابہ جہاں کتنے ہزار ہیں انہیں احرام باندھا ہوا ہے. اور احرام باندھ کے چلے ہیں. اور وہاں قربانی کے لیے جانور بھی لے لیے اور ان کو نشانی بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم لڑنے نہیں جا رہے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، ہم امن والے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ والے امن والے لڑیں گے نہیں. یہ بہت بڑا ایک سبق ہے جو ہمیں حضور کی زندگی سے ملتا ہے. اور صرف جو سفر میں، کیونکہ خطرات تھے اور لڑائیوں کا، تو اس لیے جو سفر میں ایک عام آدمی تلوار رکھتا تھا وہ ہتھیار تھے، جنگ والے ہتھیار حضور نے لیے ہی نہیں. بھئی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ نہیں کہ ہتھیار نہیں، ہتھیار کے بغیر تو کوئی آدمی چل نہیں سکتا تھا.
تو ایک ایک تلواریں ان کے پاس تھیں، اور یہ دلیل تھی کہ بھئی ہم امن والا سفر چاہتے ہیں، اور چلتے چلتے 400 کلومیٹر کا پیدل فاصلہ وہاں کی گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے حدیبیہ پر اللہ کی طرف سے حکم آیا ٹھہر جاؤ، اور اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں روکا جائے گا، اور دیکھو جو وہ کہیں مان لینا۔ حضور رک گئے، اور حضور رک کر وہاں پر صحابہ جب رکے تو وہاں کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، ایک کنواں تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، چند آدمی پانی نکالیں تو کنواں خشک، صحابہ نے کنواں جو ہے وہ پانی نکالا، کنواں خشک، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ دیا کہ اس کو جو ہے اس میں پھینک دو کنویں میں، وہ نیچے گڑ جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ نیزہ جو پھینکا گیا حضور نے پڑھ کر دیا تھا یا حضور نے حکم دیا تھا، تو وہ پانی کنواں بھر گیا اور سارے صحابہ سیراب ہو گئے۔ جی ہاں، تو ایسے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جو ہیں امن کی نیت سے آئیں، طواف کرنے کی نیت سے، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، ہم کوئی ہتھیار، ہمیں طواف کرنے دو، کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم اس سے دور ہیں۔ اور جب کہ وہ بدر میں اپنی ذلت، خندق میں اپنی شکست اور دوسرے موقعوں پر اپنی ذلت اور شکست دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ ایسے ہر درم تھے کہ او ہو، یہ اگر آپ اس سال طواف کر کے چلے گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پہلے ہی ہم ذلیل ہو چکے ہیں، دنیا ہمیں کیا تانا دے گی، اس لیے ہم نہیں اجازت دیتے۔ ہاں، بدیل ابن ورقہ، مکرز، حضرت عروہ جو بعد میں صحابہ بنے، وہ ان کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اور بڑے سخت موقف انداز جہاں اپنایا ہوا انہوں نے۔ اچھا، جب حضور کی اونٹنی پہنچی تو حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب صحابہ نے تو آگے جانا تھا، الفاظ ہیں، صحابہ نے حل حل یعنی اونٹنی کو اٹھانا چلانا، تو اونٹنی اٹھے ہی نہیں، چلے ہی نہیں، پھر بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو میری اس اونٹنی کو۔ جس اللہ نے فیل کے لشکر کے ہاتھیوں کو روکا تھا، آج اسی اللہ نے میرے اونٹنی کو حکم دیا، اس نے آگے نہیں جانا، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ سہیل ابن عمر آئے اور کہا کہ جی ہم نے اس سال آپ نے حج نہیں کرنا، حضور نے فرمایا طواف نہیں کرنا، حضور نے فرمایا جانے دو اور چھوڑ دو ہمیں، ہم کوئی امن والے ہیں۔ کہا نہیں، بالکل آپ کو نہیں جانے دینا۔ تو رکاوٹ ڈالی، کہا لکھیں اور عہد لکھیں کہ بھی کتنے سالوں تک آپ نے ہم نے لڑائی نہیں کرنی، تو عہد پر آ گئی بات، عہد لکھنا شروع کیا، حضرت علی کو بلایا لکھو، حضرت علی نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ حضور نے سہیل کے معنی آسانی والا، آپ نے فرمایا اللہ نے معاملہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ آپ اچھے ناموں سے بھی اچھے معنی نکالا کرتے تھے۔ ہاں، حالات سے اچھی بات کو نکالنا اس میں خیر ہوتی ہے، حالات سے بری طرف چلے جانا یہ منع ہے۔ کہ یہ سہیل آ گیا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، لکھنا شروع ہوئے۔ کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا رحمان کو ہم نہیں جانتے، رحمان کون ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم تو لکھتے ہیں بسمک اللہم جو ہم کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی اس کو ابھی نہ لکھو، شاید لکھنے لگے تھے تو روک دیا، نہ لکھو، اور لکھو بسمک اللہم لکھا گیا۔ آگے بھئی یہ عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت علی نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ وہ کیا کہتا ہے، خبردار کہ رسول اللہ نہ لکھو، جھگڑا ہی یہ ہے، اگر ہم نے رسول اللہ لکھ دیا گویا ہم نے مان لیا، جھگڑا کوئی نہیں، پھر کیا ہو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اور رسول اللہ لکھا جا چکا تھا، اے علی رسول اللہ کو مٹا دو۔ کہا اے اللہ کے رسول میری مجال نہیں کہ میں مٹاؤں۔ کہا مجھے بتاؤ، اپنے لعاب سے اس کو لگایا اور وہ محمد ابن عبداللہ لکھا گیا، یہ قبول کیا۔ اور فرمایا دیکھو اگر ہماری طرف سے کوئی مسلمان ہمارے پاس ہے یا کوئی نیا مسلمان ہو کر آپ سے ملنا چاہتا ہے، ہم ہرگز نہیں دیں گے، آپ کو وہ واپس کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو پیٹیں، اس کو ماریں، اس کو روکیں اور واپس اپنے دین میں لوٹائیں۔ اور آپ کی طرف سے کوئی اگر کافر بن کے آ گیا مرتد تو ہم اس کو رکھیں گے، آپ کو لینے کا حق نہیں۔ اوہ ہو، یہ ایسی شرائط۔ حضرت عمر کو تو غصہ چڑھ گیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں اور ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہیں کہ وہ باطل پر ہیں؟ اور آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا، کہا نہیں تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ اے عمر، اللہ کا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا مجھے یہی امر ہے۔ لیکن حضرت عمر وہ ایسے جذبات تو گئے جو ہے وہ کہ ہم کیوں دب کر صلح کریں، آپ کو اپنی باتیں منوانی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس گیا، حضرت ابوبکر نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے نہیں کہا تھا ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ کہا تو تھا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، اور یقیناً تم بیت اللہ کا طواف کرو گے، لیکن اس سال ہو جائے، ہماری مرضی پوری ہو جائے یہ نہیں۔
تو یہی یعنی اللہ اپنے صحابہ کے ذریعے کہ ہم چاہ رہے ہیں مسجدیں کھل جائیں، ہم چاہ رہے ہیں جناب گشتیں ہو جائیں، ہم چاہ رہے ہیں یہ چہل پہل ہو جائے، ہماری چاہت پوری نہیں، ہم دعوت گشتوں کو نہ چھوڑیں، ہم دعوت دینے کو نہ چھوڑیں، ہم ملاقاتوں کو نہ چھوڑیں، ہم مجمع کے بجائے 2 دعوت دیں، ہم اپنے 4 سے روزے لگائیں، ہم گھر میں تعلیم کریں، ہم گھر میں ماحول بنائیں، ہم اپنے ذکر کا اہتمام کریں، ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ہم اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، ہمارے گھر راتوں کے قیام سے آباد ہو جائیں اور راتوں کے رونے کی صدائیں آسمان تک پہنچیں، اس سے کوئی معنی نہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، لیکن جس صورت میں ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے، یہ ہم دل کی چاہت پورا کرنا یہ تو ہمارا سبق ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی جو میں عرض کر رہا ہوں، ہماری چاہت کے مطابق ہو یہ نہیں، لیکن اللہ کے امر میں ذرہ بر اب جان چلی جائے گی، اللہ کے امر کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اسی کے مذاکرے کے لیے جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہو نہیں، لیکن اے اللہ تیرا امر اور یہ محنت، تیرا حکم، تیرے نبی کا سنت، اگر اللہ کے رسول بیت اللہ کو چھوڑ کر دار ارقم میں کر سکتے ہیں، اور شیب ابی طالب میں بندھا ہوا دعوت کے کام کو وہ کہتے ہیں مسجدیں تم خالی کرو، یہ چور کو یہاں جمع نہ ہو، نہیں جمع ہوں گے، لیکن ہم دعوت کی جان چلی جائے گی، لیکن اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے فضائل کی تعلیم سیکھنے سکھانے کو 2 3 ہو کر کریں گے۔ تو اس لیے جذبات کی قربانی اس کام کے کرنے میں جیسے ہم چاہیں ایسے ہو نہیں، لیکن اب عزم اتنا کہ اس کام کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ساری شرائط اور صحابہ سے کہا چلو، صحابہ سے کہا چلو، اور چلنے کے لیے احرام کھولو، اب نماز کی نیت باندھی ہے اس کو توڑ دو، احرام جیسا عمل عمرہ کرنا ہے اس کے احرام کو کھول دیں۔ ساری دنیا نے دیکھا اور صحابہ قوت والے ہیں، صحابہ کو سمجھنا ہے، اے صحابہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اے میرے صحابہ اپنے سر موننا شروع کرو اور احرام الگ رکھ دو، صحابہ کو سمجھنا ہے۔ حضور بھی پریشان ہو کر حضرت ام سلمہ کے پاس آئے، اے ام سلمہ میرے صحابہ کو کیا ہوا؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں جانوروں کو گردن پہ چھری پھیرو، ذبح کرو اور چلو واپس، احرام کھول دو۔ اللہ کے رسول یہ جان نثار صحابہ، ان کو غم اتنا ہے کہ اس غم کی وجہ سے وہ بات سمجھ نہیں پا رہے، نافرمانی نہیں ہے، غم کی سے بات سمجھنے نہیں چاہ پا رہے۔ کیا آپ اپنے جانور کو ذبح کرائیں اور آپ اپنے حلاق کو بلا کر اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں؟ پھر دیکھیں صحابہ کو، حضور جب آئے اور اپنے جانور کو بلایا اور منگوایا اور آپ نے اس کا نہر کیا تو صحابہ نے بھی برچھیاں لے کر اپنے جانوروں کو نہر کرنا شروع کیا، لیکن غم کی وجہ سے رو رہے تھے صحابہ۔ اور آؤ بھائی سر مونڈو، احرام کھل گیا، ہم بیت اللہ کے منہ میں پہنچ کر واپس چلے جائیں گے، جس بیت اللہ کو 6 سال سے نہیں دیکھا اور جس کی طرف پوری دنیا کو بلا رہے ہیں، آج اس کے منہ پہ پہنچ پر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ کے امر پر ہم اپنے ان جذبات کو قربان کر رہے ہیں اور ہم وہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا امر تھا، اپنے جذبات، دینی جذبات کے خلاف قبول کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں اتنا غم تھا کہ ہم جب ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے تو ہاتھ ہمارے ہم کانپ رہے تھے اور اس طرح صحیح چلنے کے بجائے کھالوں کو کاٹ رہا تھا، نیچے بال بھی گر رہے ہیں اور نیچے جہاں خون بھی گر رہا ہے، اور صحابہ واپس جا رہے ہیں۔ اللہ نے اے نبی جی ٹھہریے، سن لیجئے میرا وعدہ اور میری بات، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ تو یقین رکھیں کہ ہمارا جو اللہ کے امر حضور کی سنت کے مطابق ہم کام کو کرتے رہیں گے۔ لوگ کہیں دیکھو جی ہم نے مسجدوں سے ان کو اور ان کے اجتماع سے، چاہے وہ کہتے رہیں، لیکن ہم اپنے کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ وہی فیصلے ہوں گے جو اللہ کے نے اپنے نبی کے لیے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین آپ کو حاصل ہو گئی اور یہی قربانی ذریعہ بنی مکے کے فتح ہونے کا۔ تو بھائی ہماری اس محنت میں تو یقین اس محنت پر ہمیں کہ یہ وہ راستہ ہے، باقی جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے معاون ہیں، اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے تو ہم نے تو اس کو کرنا ہے، اور اس پر اخلاص بھی ہو اور استخلاص بھی ہو، اور اس پر یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اور یہ حالات جو آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہماری ترقی کے لیے، حالات جو آتے ہیں ایک قربانیوں میں آگے بڑھانے کے لیے اور ان کو سکھلانے اور ترقی کے لیے، اللہ کی مددیں اتروانے کے لیے حالات آتے ہیں۔ یہ حالات جیسے میں نے عرض کیا نا، حضور فرمائیں سب سے زیادہ حالات جن پر آتے ہیں وہ انبیاء ہیں، لیکن انبیاء ان حالات میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑتے،
اور جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا ان پر وہ حالات آئیں گے. تو ان حالات سے گھبرائیں نہیں. لوگ کہہ لیں گے جی وہ رائے ون خالی ہو گیا اور رائے ون بند نہیں ہوا، خالی ہوا نہیں، لوگ چلے گئے لیکن اعمال وہاں ہو رہے ہیں اور وہ مرکز ہے. لیکن اس سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان قربانیاں ان حالات میں کام کی وجہ سے اللہ اگلی ہمارے راہیں کھولیں گے. یہ ہماری تربیت. اب ان حالات میں ان تنگیوں میں اللہ نے جماعتوں کی نصرت کا کیسے جو ہے ہم سے کام لیا ہے کہ بھی نہیں لیا. یعنی اپنے ماں باپ کو لوگ نہیں پوچھ رہے، اور اس بیماری کی ایسی ہیبت کہ اپنے گھر میں کسی کو ہو جائے اس کو الگ بند کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ نے ہمارے ساتھیوں کو اتنا حوصلہ دیا کہ جن کو بند کیا گیا ہے ان کے بیچ میں رہ کر ان کے منہ میں لقمہ ڈالنا، ان کو کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ رہنا. لوگ حیران ہو گئے کہ اس کام کی ایسی تربیت ہے. جو ادارے والے جنہوں نے شروع میں سختی کی، وہ کہا تمہاری اس نظم و ضبط کو، تمہارے اس تحمل اور صبر کو اور تمہارے اس جو ہے انتظام کو ہزاروں سلام ہو. ہم دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلوٹ مارتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. اور یہ ایسی اچھی تربیت. تو کتنا ہمیں موقع ملا. شروع میں حالات کیسے آئے کہ جی فلاں جماعت کو ایسا ہے، فلاں جماعت کو، وہ ایک دم اچانک حالات آئے، کوئی نظم و ضبط تھا ہی نہیں. تو شروع میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں، دل روتا تھا، آنکھیں روتی تھی. اور تھوڑے ہی دنوں میں اللہ نے کیسا نظام اور کیسا کھول دیا کہ کتنا بڑا کام. تو بھائی اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے. تو ساتھیوں نے دن رات کی قربانی دی اور ساتھیوں نے آنے والوں کی نصرت کی. اور ساتھی دن رات رائے میں صبح سے شام تک مشورہ ہو رہا ہے. رائے میں جو مہمان آ رہے ہیں رات بھر ساتھی جاگ رہے ہیں، تھوڑی سی نیند. تو اللہ نے قربانی کی اس سطح پر پہنچایا. اور نصرت کی یہ صورتیں جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ نے وہ ہم سے کروائی. تو آئندہ عزم کریں کہ نصرت اس کام کو کرنے میں اور قربانی کو بڑھانے میں اے اللہ ہم آگے بڑھیں گے. اپنے اس درجے پر بھی نہیں ٹھہریں گے بلکہ آگے بڑھ کر اور قربانیاں دیں گے. تو اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو اسی ہم حوصلہ افزائی، ہم ایک ہیں. ہم سب اللہ نے اس دین کے ذریعے سے ہمیں جوڑا. ہم حضور اللہ کے بندے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اس کام والے ہیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے سب تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے. نیت ہم دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کی رکھیں. اور پھر اپنے جگہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلے جماعت، میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کب کہا تھا کہ میواتیوں تم جو ہے پوری دنیا کی نیت کرو، اللہ تمہارے قدموں کو پوری دنیا میں لے جائے گا، ایک کام پوری دنیا میں پھیلے گا. کیا پہلی جماعت کو کہا تھا؟ کہ نہیں، پہلی جماعت کو نہیں کہا. جب میواتی آنا شروع ہو گئے اور کام کی قبولیت شروع ہوئی تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میواتیوں تم دنیا کی اور تک ان قدموں کے ساتھ جاؤ گے اور میرا کام پوری دنیا میں پھیلے گا. تو آج پھیلا ہوا کہ نہیں پھیلا ہوا؟ اللہ نے کیسے بہترین نتائج. تو یہ آپ لوگوں کے آپ حضرات کو جتنا تکلیف اس سے زیادہ ہمیں تکلیف تھی کہ جس رائے کو ہم ہزاروں آدمیوں کی پیشانی اللہ کے سامنے ٹکی ہوئی دیکھتے تھے، جس ماحول میں، جس جگہ پہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو ہزاروں مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور دعا، اور اب اٹھ کے دیکھتے تو وہ سائیں کی ہوائیں چل رہی تھی. دل پر کیسی چھریاں چلتی تھیں. لیکن اللہ کا امر سمجھ کر ہم نے اس کو برداشت کیا. اور یہ کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ہمت اور حوصلے کو پس نہیں کر سکتا بلکہ یہ ہمارے ہمت اور حوصلے کو بڑھائے گا. اس سے ہمیں یہ تربیت ہوئی کہ ان حالات میں بھی ہم نے اپنے مقصد والے کام کو کرنا ہے. سارے ساتھی اس کا عزم کریں اور ہمت کریں اور حوصلے سے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جو فیصلہ فرمائے، انشاءاللہ یہ خیروں کا ذریعہ بنے گا. یہ ہمارے قرب حاصل کرنے کے جن درجوں تک ہم آسانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے تھے، ان درجوں تک اللہ نے پہنچانے کے لیے ہم پر یہ حالات بھیجے اور صبر کا جو ہے دامن تھامنے کی توفیق دی، اور اللہ ہمیں ان درجات تک پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے، ہمارے ذریعے سے ہماری نسلوں تک اس کام کو پہنچائے. اور ان حالات میں حاجی صاحب آخر میں فرما کر دعا کریں، اے اللہ جیسے تجھے پسند ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کام تو کر رہے ہیں لیکن جو وہ صفات جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہم میں ہیں. اپنی رائے پر اصرار، اپنی بڑائی اور دوسروں کو جہاں کچھ سمجھ، اے اللہ بہت ہیں. اے اللہ ان ساری مذموم صفات کو جھٹک کر ہم سے نکال دے، اور اے اللہ جو صفات تجھے پسند ہیں وہ صفات ہمیں عطا فرما دے اور ان صفات کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جب ذمہ دار مولانا نظرمان صاحب ہر مجلس میں کہ بھائی یہ نیت کرو کہ جیسے صحابہ نے جیسے کام کیا
جن صفات اور جس طریقے پر اور حضور نے جن صفات اور طریقے پر کام کیا، اللہ سے مانگو اے اللہ جب تو نے یہ کام کرنے کی توفیق دی ہے تو ہمیں حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا اپنی تہجد کی نماز میں یہ دعا مانگو، اپنی فجر کی نمازوں کے بعد یہ دعا مانگو، اور امام سے کہو کہ وہ کیونکہ دعا ہوتی ہے تو یہ دعا کرے ساتھی آمین کہیں کہ اللہ سے یہ قبول کرواؤ، اور یہ پیغام کہ ہر انسان تک پیغام پہنچانا ہے، اور اس بات کا تکرار کہ پوری امت کو اس کام پر کھڑا کرنا ہے۔ ابتدا تو یہ ایسی کہ اب روئے زمین پر کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، 100% نماز اللہ کے گھر نماز کے لیے آئے ہیں، 100% نمازی بن جائیں۔ کوئی بالغ مرد جماعت کو چھوڑ کر نماز چلی جائے اس کا تصور بھی نہ کر سکتے، باقی جماعت چھوٹ جائے یہ بھی نہ ہو، اس کی نیت کریں تو انشاءاللہ اللہ ہماری جیسے اللہ نے اس تھوڑی سی محنت کے ذریعے سے ایسی بہاریں تو اللہ ہماری اس قربانی سے انشاءاللہ یہ ہماری آنکھوں سے، اے اللہ جن آنکھوں سے ہم نے اپنے بازاروں، اپنے دفتروں اور اپنے محلوں میں تیرے احکام کو، حضور کی سنتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اے اللہ ہم محنت کر رہے ہیں، انہی آنکھوں سے اے اللہ ان احکام کو اور سنتوں کو زندہ ہوتے ہوئے ہمیں دکھا دے۔ تو انشاءاللہ محنت و دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اس لیے ہمیں کام میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اور اس سننے کو اور اس کہنے کو قبول فرما لے، خالص اپنی رضا کے لیے بنا کر ہمارے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔